اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 چل رہی تھی، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی۔ اس میں یہ حکم دیا گیا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ مومن کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائے۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک پہلا مفہوم یہ کہ اس وقت جو کچھ کمزور اسلام والے مسلمان تھے، ایمان والے، وہ یہودیوں کے بتائے گئے اعتراضات سے متاثر ہو گئے نا، کہ بھی یہودی اکثر اعتراضات کیا کرتے تھے بھی مسلمانوں پہ، یہ انہوں نے ایسے کر دیا ہے، انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے، انہوں نے تو ہماری مخالفت کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ تو وہ حیران، وہ مطلب اس طرح کی بات کرتے تھے۔ وہ یہودیوں کو اصل میں، چونکہ وہ صدیوں سے یہودی ایک امت چلی آ رہی ہے نا، انبیاء کی اولاد، اور پوری دنیا میں امامت کا سلسلہ ان کے حوالے کیا گیا تھا، اور وہ مانے بھی جاتے تھے۔ یعنی ادھر سے قریش اور ادھر سے انصار، ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور خود کو جاہل تصور کرتے تھے ان کے سامنے، ایسا تھا، بالکل تھا۔ تو اس وجہ سے جب یہ لوگ مخالفت کرتے تھے تو ان کے دلوں میں نا، جو عام کمزور، جو تازہ تازہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تھا، وہ ان کے دلوں میں یہودیوں کے لیے تھوڑی سی الفت، ایک ایسے جذبات ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کا میلان ہوا کرتا تھا یہودیوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ایک تو یہ مفہوم ہے، اور دوسرا مفہوم ہمارے لیے جنرل بھی ہے، کہ ہمیں بھی یہی چاہیے، یہ حکم دیا گیا کہ مومن کو چاہیے کہ مومن کو چھوڑ کے کافر کو دوست نہ بنائیں۔ اب دوست سے کیا مراد ہے؟ ولی کا مطلب جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، جس سے ایک قلبی رشتہ ہو، جس سے نا ایک جذباتی لگاؤ ہو، جذباتی تعلق ہو، ایموشنل اٹیچمنٹ کہتے ہیں نا جسے، اس کو ولی کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کا سہارا بنے، یعنی اس طرح کی بات۔ تو وہ کہا گیا کہ مومن اگر یہ کام، اچھے اخلاق کا ان کے ساتھ کہا گیا، اچھے اخلاق میں، لین دین میں، سب چیزوں میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، اس چیز سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن ولی جو ہے نا، گہری دوستی کا ہونا، جذباتی وابستگی کا ہونا، ایموشنل اٹیچمنٹ، اور پھر ایک دوسرے کی پروان چڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھانا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ان چیزوں میں کہا گیا کہ ان مومنین کو چاہیے کہ مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اور پھر میں آیت پڑھتا ہوں، اگلی آیت جو ہے وہ مطلب میرے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کام کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگلی حصہ جو ہے نا، میں ایک حصہ سکپ کر کے اگلے حصے پہ آتا ہوں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے۔ یعنی یہ مضمون میں نے جتنا میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، تو اس میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں، اس طرح کے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جتنے یہاں پہ کیے ہوئے ہیں، کہ یہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کے، اپنے ہی گروہ کے، اپنے ہی لشکر کے چیزوں کو چھوڑ کے دوسروں کا بھلا کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا فائدہ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ اب ایک سچویشن اس سے مستثنیٰ ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتن، سوائے اس کے کہ وہ ان سے ڈر رہے ہوں، یعنی کوئی خوف کی کیفیت ہو، وہ ان پہ حاوی ہوں، تو اس وقت مطلب مصلحت کی خاطر، جھوٹ بولنے کی خاطر نہیں، مصلحت کی خاطر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی صرف اسی وقت تک کیا جا سکتا ہے جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ جب تم دیکھو کہ تم سٹرونگ پوزیشن میں آ گئے ہو اور تم ڈیفینس کر سکتے ہو، مقابلہ کر سکتے ہو، تو پھر تم یہ مصلحت بھی ختم کر دو۔ یہ جو تم نے دوستی یا محبت یا جو بھی جذباتی وابستگی ان کے سامنے ظاہر کی ہوئی تھی، وہ ختم کر دو۔ یہاں پہ نا ایک لفظ ہے تتقو، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہوتا ہے تقیہ۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ظاہری حالت کو، اصل حالت کو چھپا کے کوئی اور حالت اپنا لینا، یعنی اصل کے بجائے منافقت کا لبادہ اوڑھ لینا۔ منافقت اور چیز ہوتی ہے ذرا، یہ تقیہ جو ہے نا، مطلب اصل چیز کو چھپانا۔ اور یہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ جو اہل تشیع ہیں، جو اپنی اصل چیزیں چھپا کے، اپنی اصل کیفیت، جو جذبات ہوتے ہیں وہ چھپا کے جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی سچویشن میں، کچھ سچویشنز میں، تو انہوں نے اسی آیت سے وہ نکال لی ہے۔ جبکہ یہ تتقو جو ہے، یہ تقیہ والا نہیں ہے، بلکہ تقیہ علیحدہ لفظ ہے، اور تتقو یہ تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈر ہونا کسی چیز کا۔ تو ہاں، تو یہ ڈر سے نکلا ہے، تقیہ یہ اس کا مطلب مفہوم نہیں ہے۔ یہ بتانا اس وجہ سے سمجھا تھا، شاید کچھ لوگوں کو اس کا علم ہو، مجھے ذاتی طور پہ زیادہ علم نہیں ہے۔ تو الا ان تتقوا منہم تقاتن، سوائے اس کے کہ تم ان سے ڈر رہے ہو۔ اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم نے کسی سے ذاتی مصلحت، یہ ذاتی مصلحت نہیں ہونی چاہیے بلکہ امت کی مصلحت ہو، تو اگر کسی کے ساتھ تم نے یہ کام کیا بھی ہے کہ تم جناب ظاہری طور پہ ان کے ساتھ دوستی رکھ لو، تو وہ دوستی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تم مسلمان امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، یا پھر ان کے پھلنے پھولنے میں مدد کرو، کافروں کے پھلنے پھولنے میں بہت زیادہ مدد کرنا، کہ وہ انہی طاقت کو، انہی چیزوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں۔ میں اکثر یہ چیز دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے، خاص طور پہ جو نان مسلم ممالک ہیں، وہاں جا کے
اور انہی کی کمپنیاں بنانے میں، اور وہ وہی انہی کی کیا کہتے ہیں آگے کمپنیوں کو گرو کرنے میں، انہی کی معیشت بڑھاتے ہیں اپنی محنت کے ذریعے، اور پھر وہی وہ معیشت جو ہے معیشت وہ اسلام ممالک کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں وہی پیسہ سب کچھ. تو وہ مطلب کس سچویشن وہ بھی اسی آیت میں فٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم مطلب سوچیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ لا یتخذ المؤمنین، وہ وہی دوست ہی بنایا ہوا ہے نا ان کی سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا پھلنے پھولنے میں، تو وہ اسی چیز میں آ جاتا ہے نا. تو بہرحال اس سے کوئی غلط مفہوم نہیں نکالنا آیت سے، کہ اچھے اخلاق رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کافروں یا دوسرے اس کے ساتھ، لیکن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا، محبتیں رکھنا، تعلقات بڑھانا اور جذباتی وابستگی رکھنا، ان کی ترقی میں ان کی مدد کرنا، ان کے جو کفر ہے ان کو ترقی دینے میں، فروغ دینے میں ان کی مدد کرنا، یہ چیز اللہ کو بالکل قبول نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آیت نمبر 28. کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.